السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پروردگار نے آپ کا پروردگار کس طرح سائے کو پھیلا دیتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اسے وہیں پہ ٹھہرا ہوا رہنے دیتا، پھر ہم نے سورج کو اس کے اوپر دلیل بنایا، پھر جیسے جیسے سورج بلند ہوتا ہے ہم اس کے سائے کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹتے ہیں، اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس، نیند کو باعث آرام اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الفرقان سورہ نمبر 25 اور اسی سورت سے آیت نمبر 45، 46، 47 یعنی 45، 46، 47 یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اب یہاں سے ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے دلائل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے پاک کے اوپر جو دلائل ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت کاملہ ہے ان کے اوپر دلیلوں کی روشنی میں اللہ نے گفتگو شروع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کیا ہے، لیکن یہاں پر خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی ربک کیف مد الظل، اور کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کا رب کیف مد الظل، سائے کو کیسے پھیلا دیتا ہے۔ سائے کو کیسے پھیلا دیتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب صبح صادق ہوتا ہے، طلوع صادق، صبح صادق کے طلوع سے لے کر کے سورج کے طلوع ہونے تک جب کہ روشنی ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گے پوری جہاں تک ہماری نظر جاتی ہے سایہ ہوتا ہے، جہاں تک ہماری نظر جاتی ہے سایہ ہوتا ہے۔ کب تک؟ طلوع آفتاب تک۔ اور جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے، سورج کی کرنیں دھیرے دھیرے زمین پر پڑنا شروع ہوتی ہے تو وہ سایہ سمٹتا سکڑتا چلا جاتا ہے۔ سامعین کرام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ہمیشہ سایہ ہی رہتا، دھوپ ہوتا ہی نہیں۔ ابھی جب سورج نکلا نہیں ہوتا ہے، صبح میں آپ دیکھیں گے کہ جب سورج نکلا نہیں ہوتا ہے تو پوری زمین سائے میں ڈوبی ہوتی ہے، کہیں پر کوئی سورج کی روشنی نہیں دکھے گی، صرف سایہ ہی ہوگا، اور کولڈ بھی ہوتا ہے، سایہ بھی ہوتا ہے اور کولڈ بھی ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کو اتنا احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر آپ نارتھ انڈیا کے علاقوں میں جائیں گے جہاں پر سورج پوری شدت سے نکلتی ہے، سورج پورا شدت سے نکلتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس وقت کا جو وقت ہوتا ہے بڑا ہی سہانا ہوتا ہے۔ کیونکہ سورج کی کوئی روشنی، شعاعیں اور کرنیں نہیں ہوتی ہیں، اور پوری زمین اس وقت سائے میں ڈوبی ہوتی ہے، اور جیسے ہی سورج کی کرنیں اوپر چڑھتی ہیں، طلوع ہوتا ہے سورج، دھیرے دھیرے سایہ بڑھنے لگتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو سائے کو ٹھہرا ہوا رہنے دیتا۔ سورج طلوع ہوتا بھی تو سایہ نہیں جاتا، لیکن سورج جب طلوع ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے؟ سایہ گھٹنے لگتا ہے، سورج کی روشنی پوری زمین پہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے سورج کو اس کے اوپر دلیل بنایا، یعنی سورج آیا تو ہم لوگوں کو سایہ کے بارے میں معلومات ہوئی، وگرنہ اگر سورج نہ ہوتا تو سایہ کے بارے میں معلومات نہ ہوتی۔ اللہ نے دن بنایا تبھی تو ہم رات کو جانتے ہیں، اگر دن اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بناتا تو ہم لوگ رات کو نہیں جانتے تھے۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں تاریکی رکھی، اور بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن بنایا تاکہ انسان کو روشنی بھی سمجھ میں آئے اور تاریکی بھی سمجھ میں آئے۔ اسی طرح سے پہلے صرف سایہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو بنایا۔ سایہ کب لوگوں کو سمجھ میں آیا؟ جب سورج کی روشنی آئی۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا ہے ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر جیسے جیسے سورج بلند ہوتا ہے ہم اس کے سائے کو آہستہ آہستہ اپنے طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں۔
ابھی ہم نے بتلایا کہ جب صبح صادق ہوتا ہے تو صبح صادق سے لے کر کے سورج کے طلوع ہونے تک پوری دنیا میں سایہ رہتا ہے، اور جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو طلوع ہونے کی اجازت دیتا ہے، سورج جیسے ہی طلوع ہوتا ہے اس کی کرنیں اور شعاعیں جیسے ہی زمین پر پڑنا شروع ہوتی ہے، سایہ دھیرے دھیرے سمٹتا چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے جب سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت آپ کا سایہ، انسانوں کا سایہ، چیزوں کا سایہ بہت بڑا ہوتا ہے، اور جیسے جیسے سورج اوپر بڑھے گا سایہ چھوٹا ہوتا چلا جائے گا، حتیٰ کہ سورج بالکل نصف النہار پر آ جائے گا، یہاں پر آ جائے گا تو ہر چیز کا سایہ اس کے ٹھیک نیچے چلا جاتا ہے اور بالکل چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ آہستہ آہستہ ہم اپنی طرف سایہ کو سمیٹتے چلے جاتے ہیں، اور یہ سمٹنے کا سلسلہ کب تک رہتا ہے؟ جب تک کہ دوپہر کا وقت نہ ہو جائے، جس کو زاویہ قائمہ کہتے ہیں اردو میں۔ بالکل سورج سر پہ ہو جاتا ہے اور سایہ جو بڑا ہوتا ہے دھیرے دھیرے سمٹتے 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 انسانوں اور چیزوں کے بالکل نیچے چلا آتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور جیسے ہی وہ سورج ڈھلتا ہے اور پشچم کی طرف نکلنا شروع ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ پھر سایہ دھیرے دھیرے بڑھتے رہتا ہے اور بڑھتے بڑھتے دو انسان جو ہے اس کے 2 سائز کا ہو جاتا ہے، 3 سائز کا ہو جاتا ہے، اور دھیرے دھیرے سورج غروب ہو جاتا ہے اور پھر سے سورج کی روشنی ختم ہو جاتی ہے اور پوری دنیا میں سایہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ القصص آیت نمبر 73 میں فرمایا ہے کہ اَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا، تم لوگوں کا کیا خیال ہے، ذرا دیکھو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک صرف رات کی تاریکی ہی رکھ دے تو کیا انسانوں کے لیے ہو جائے؟ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا ہے۔ اللہ نے سایہ بھی بنایا ہے، دھوپ بھی بنایا ہے، رات بھی بنایا ہے، دن بھی بنایا ہے، تاکہ انسان اس چیز میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکے۔ اور یہ جو سایہ پہلے پورا رہتا ہے، پھر دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ سایہ کو سمیٹتا ہے، پھر سورج نصف النہار میں بالکل یہاں پر آتا ہے اور یہاں سے ڈھلتے ہوئے پیچھے جاتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے سایہ بڑھنے لگتا ہے۔ ان تمام چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدریج رکھا ہے، تدریج یعنی مرحلہ وار، ایک ہی بار میں نہیں ہوتا ہے، دھیرے دھیرے سایہ سکڑتا بھی ہے، دھیرے دھیرے صبح سے لے کر کے دوپہر تک سایہ سکڑتے سکڑتے چیزوں کے نیچے چلا جاتا ہے، اور پھر جب سایہ بڑھنا شروع ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے حتیٰ کہ شام ہوتی ہے اور سایہ بڑھتے چلا جاتا ہے۔ یہ تدریج جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے۔ دنیا میں جس چیز کی بھی تبدیلی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اس میں تدریج ہو جائے۔ کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے سیدھے جوان نہیں ہوتا ہے، بلکہ دھیرے دھیرے جوان ہوتا ہے۔ اس میں مخلوقات کے لیے بہت ہی خیر و بھلائی ہے۔ اب فور ایگزامپل ہم نے ابھی کہا ہے گرمی کے موسم میں آپ اس کو بھانپ لیجئے گا، ابھی تو نہیں پتہ چلے گا، گرمی کے موسم میں بھانپ لیجئے گا۔ سورج جب طلوع ہوتا ہے صبح میں تو اتنی گرمی نہیں ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے وہ بڑھتا ہے اس کی حرارت بڑھتی ہے، اور جب ٹھیک دوپہر کا وقت ہوتا ہے تو سورج کے اندر فل گرمی ہو جاتی ہے۔ پھر سورج ڈھلتا ہے اور ڈھلتے 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 جب 3-4 بجے کا ٹائم آتا ہے تو تھوڑا سورج کے اندر ٹھنڈک ہوتی ہے، لیکن ٹھنڈک ابھی بھی کم ہے، ابھی بھی گرمی ہے۔ لیکن جیسے جیسے سورج ڈھلتا ہے، ختم ہوتا ہے اور غروب ہونے کی طرف جاتا ہے، آہستہ آہستہ جو گرمی ہوتی ہے پھر سے سردی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم اس کو اپنی طرف دھیرے دھیرے سمیٹ لیتے ہیں، ایک ہی بار میں نہیں سمٹتے ہیں، دھیرے دھیرے سمٹ لیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کی ایک اور دلیل بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ نُشُورًا، اللہ نے فرمایا کہ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس، نیند کو آرام کا ذریعہ اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا۔ ابھی جو رات ہے نا، رات اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاریک بنایا ہے اور ہر چیز کو ڈھانپ لیتا ہے اور دنیا میں سکون پھیل جاتا ہے۔ یہ تاریکی اور ہر چیز کو ڈھانپ لینا یہ انسان کے آرام کے لیے انتہائی سازگار ہے، کیونکہ انسان دن بھر کام کرتا ہے، تھکا ماندہ رہتا ہے، پڑھنے والے بچے پڑھتے ہیں، کام کرنے والے لوگ کام کرتے ہیں، محنت مزدوری کرنے والے لوگ محنت مزدوری کرنے جاتے ہیں، سب اپنے اپنے حساب سے کام کر کے رات ہوتے ہوتے تھک جاتے ہیں۔ ایسے میں اگر دن کا ماحول رہے گا، چہل پہل رہے گی تو اچھی نیند نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ رات کو بالکل تاریک بنا دیا، ہر چیز کو ڈھانک دیا، ہر طرف سکون پھیل گیا تو انسان آرام کی نیند سوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یاد رکھیے گا۔
نیند اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ آپ اس آدمی سے جا کر کے پوچھ لیجئے جس کو رات میں نیند نہیں آتی. جس آدمی کو رات میں نیند نہیں آتی، آپ اس سے پوچھئے کہ نیند کتنی بڑی نعمت ہے. انسان دن بھر تھکتا ہے، کام کرتا ہے، حرارت سے اس کے جسم کے کچھ خلیے ہوتے ہیں جو جل جاتے ہیں. جب رات میں وہ سوتا ہے اور آرام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قانون بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نظام بنایا ہے کہ جب آدمی رات میں سوتا ہے تو وہ جلے ہوئے خلیے پھر سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور انسان جب صبح میں اٹھتا ہے تو بالکل تازہ دم، بالکل فریش اور بالکل چست اور تندرست ہو کر کے صبح میں اٹھتا ہے اور پھر دوبارہ کام پر چلا جاتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے. یاد رکھیے گا، انسان جس قدر تھکا ہوا ہوتا ہے اسی قدر اس کو گہری اور دیر تک نیند آتی ہے. کم تھکا ہوا ہوگا اپنے ٹائم پر اٹھ جائے گا، لیکن زیادہ تھکا ہوا ہوگا تو کبھی کبھی نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے. اٹھنا چاہیے 3 بجے 4 بجے 5 بجے تو اٹھتا ہے 6-7 بجے. کیوں؟ کیونکہ بہت زیادہ تھکا ہوا ہوتا ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ کبھی کبھی گہری نیند کی وجہ سے انسان خراٹے بھی لیتا ہے. جو خراٹا لیتا ہے نا، یہ اصل میں گہری نیند کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور جب انسان گہری نیند میں سوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو خواب بھی پڑتے ہیں. اب اگر ان خواب کی حقیقت اور اس کی گہرائی میں جائے تو انسان کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا قادر مطلق ہے، اللہ کی قدرت کس قدر وسیع ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یہاں پر پوری باتیں نہیں بیان کی جا سکتی، لیکن یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا، وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا، وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا. اس سے جو سب سے پہلی بات اور سرسری طور پر ہمارے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ یہ کہ رات آرام کرنے کے لیے ہے اور دن کام کرنے کے لیے ہے. دن کام کرنے کے لیے ہے اور رات آرام کرنے کے لیے. لہٰذا انسان کے لیے جو اللہ نے قانون بنایا وہ کیا؟ دن میں وہ کام کرے اور رات میں آرام کرے. اس سے اس کی صحت ہمیشہ بیلنس میں رہے گی. جو لوگ بھی برابر راتوں کو کام کرتے ہیں یا راتوں کو دیر تک جگتے ہیں اور صبح میں دیر تک سوتے ہیں، ان کی صحت کبھی بھی اچھی نہیں رہ سکتی. ان کی صحت ڈیمیج ہوتی چلی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بیان فرمایا تاکہ انسان ان چیزوں پر غور کرے، اور غور کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام و مرتبے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقیقی معرفت کو سمجھے، اور سمجھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہی بن کر کے رہے. آگے ابھی اور بھی باتیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں جن کو انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں پر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.